جناب علی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علماء کرام کا ہمارا یہ سیگمنٹ، جس میں ہمارے ساتھ مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ. خوش آمدید شان رمضان میں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مزاج اچھے ہیں، صحت ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہے؟ رب العالمین. اللہ جزاک تعالیٰ اللہ. آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت نوازش. اور جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام. یہ یکم رمضان سے اس نشست کا ہمارے آغاز ہوا تھا. آپ سب کے سامنے ابتداً ہم نے جو کچھ خاکے ہم آپ کو دکھاتے تھے اور خاکوں پر بات ہوتی تھی، پھر آپ کے بھی سوالات ہم انکلوڈ کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے اس نشست کو چلایا، جس میں ظاہر رضا داؤدانی صاحب تقریباً بلکہ روزانہ ہمارے ساتھ رہے، اور مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ناسازی طبع کی وجہ سے مفتی اکمل صاحب آج نہیں ہیں. میں بہت ہی خوشی ہے مجھے کہ میری قبلہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا سیگمنٹ آپ سب لوگوں نے دیکھا اور سراہا. اس سب کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیں تو میں یہاں سے آغاز کروں. پھر تو ایک تو یہی بتائیے گا کہ ہم نے کوشش کی کہ افطار کے سیگمنٹ میں سارا مہینہ ہم نے فقہی اور ذرا اخلاقی موضوعات کے حوالے سے بھی بات کی. اکثر یہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ ذرا اس میں زیادہ وہ جاتے ہیں کہ جناب یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ رائے مختلف ہے، یہ رائے مختلف ہے. وہ اختلاف زیادہ تر فقہی نوعیت کے ہی ہوتے ہیں. مطلب میرا نہیں خیال کہ کسی مسلک میں ہوگا کہ جو یہ کہتا ہو کہ جی ہمارے نزدیک جو پڑوسیوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، یا ہمارے خیال میں تو ماں باپ کا احترام نہیں کرنا چاہیے. تو کیا یہ بہت اچھا نہ ہو کہ وہ جو فقہی نوعیت کے اختلاف ہیں ان کو بالکل دیکھا بھی جائے اور اپنی اپنی فقہ کے مطابق عمل کیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل صحیح. لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس اختلاف کو اتنی ہوا دی جا رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ معاشرے میں سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، سارے ماں باپ کے حقوق پورے ہو گئے ہیں، سارے خواتین کے حقوق پورے ہو گئے ہیں، سارے شوہروں نے بیویوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں، بیویوں نے شوہروں کے حقوق ادا کر دیے ہیں، سب ختم ہو گئے ہیں. بس صرف یہی چار جو ہے نا فقہی اختلاف رہ گئے ہیں اور اسی پہ بات ہو رہی ہے. تو جن پر اتفاق ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں دیکھیں نا آپس میں اتنا اختلاف ہے میں کیا کروں، تو اس کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے نا. آپ بتائیے گا پھر آپ بھی کہ بھائی فقہی حوالے سے اپنے مسلک کو آپ بالکل فالو کریں. باقی بھائی ہر مسلک یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا وہ کر لو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی عمدہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو اہل کتاب سے بھی یہ کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آ جاؤ اس بات کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. کامن جو ٹرمز ہیں ان کامن ڈینومینیٹرز پر، مشترکات پر ہم آ جاتے ہیں، اور جو اتفاقی باتیں ہیں ان کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور جو اختلافی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ایک ڈائلاگ کی فضا رہ سکتی ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو فقہی نوعیت کی جو بھی اختلاف ہو، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، نبی ایک ہے، صحابہ کرام کی تعظیم اپنی جگہ پر مسلم ہے، اہل بیت اطہار کا جو احترام ہے وہ ہر ایک اس بات کو قبول کرتا ہے. جزیات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اصولی طور پر تو ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. وہ گھر بسا رہے ہیں تو گھر بسانے کا ڈھنگ ان کو سیکھنا ہے. وہ کس سے پوچھیں گے؟ جب وہ علماء کے پاس آتے ہیں اور اگر ہم انہیں ان دوسری جزیات کے اندر الجھا دیں تو ظاہر ہے کہ وہ بدظن ہوتے ہیں. پھر وہ اپنی گائیڈنس کے لیے بھی کہیں اور پناہ تلاش کرتے ہیں، اور یہ کوئی اچھا تاثر ان کے پاس نہیں جائے گا. فرض کیجئے کہ کسی کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے. اس حوالے سے اگر یہاں سے اس کو گائیڈنس نہیں ملے گی وہ بدظن ہو جائیں گے. اگر وہ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پڑوس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس کا ایک مشکل ہے، اگر یہاں سے اس کو گائیڈنس نہیں ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے بدبین ہو جانا ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جس کے حوالے سے سنجیدہ جتنے بھی افراد ہیں دین کا کام کرنے والے، جن کو آپ رجال دین کہیں گے، علماء کرام کہیں گے، مدارس کے افراد کہیں گے، پیش امام کہیں گے، خطبہ کہیں گے، مواعظین کہیں گے، یہ سب بہت تشویش کا شکار ہیں. اور اس حوالے سے مجھے بہت خوشی ہے کہ کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے، آپ کی ان کوششوں کے نتیجے میں علماء کرام کی کوششوں سے ایک بہت اچھا تاثر بھی گیا، اور پریکٹیکل جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر گفتگو کے اوپر فوکس کیا گیا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ فقہی اختلافات کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ ان اختلافات کو ہم اتنا زیادہ گلوریفائی کریں اور اتنا زیادہ اس کو ہائی پچ کے اوپر لے جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر بس 30% چیزیں ہیں جن پر اتفاق ہے اور 70% چیزوں پر اختلاف ہے. نہ، ایز اے میٹر آف فیکٹ کانٹری ہے، ادر وے راؤنڈ ہے کہ 70% چیزوں کے اوپر تو ہمیں اتفاق نظر آتا ہے. 20-25-30% چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر کہیں کوئی اختلاف آپ کو مل جائے گا، وہ بھی فقہی نوعیت کا. جہاں تک اخلاقی معاملات ہیں، جیسا کہ آپ نے خود کہا، کیا اختلاف ہے اس کے اندر؟
اس کے اندر جو اختلاف کی نوعیت ہے وہ بیان کے سلیقے میں ہو سکتی ہے، صحیح۔ پریزنٹیشن کے اندر ہو سکتی ہے، حدیث کے انتخاب میں ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کے اندر ہو سکتی ہے، مگر جو کور ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے، صحیح ہے۔ جس کا مظاہرہ محترم مفتی اکمل صاحب نے بھی کیا، ہمارے مفتی سہیل امجدی صاحب نے بھی کیا، مفتی عامر صاحب نے بھی کیا، اور میرے خیال میں ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کی بھی یہی اپروچ ہوگی انشاءاللہ۔ یقین تو قبلہ بس آپ بھی بتائیے گا، چونکہ آج یہ ہماری ممکنہ طور پر ایک الوداعی نشست ہے، اس لیے ہم بس تھیم یہی تھی کہ جو اخلاقی پہلو ہیں جن کا مجھے لگتا ہے، آپ بتائیے گا اگر آپ تصحیح فرمائیں گے اگر بات غلط ہو تو، کہ معاشرے میں بہت ٹھیک ٹھاک لیکنگ ہے کئی اخلاقی پہلو کے حوالے سے۔ طلاق کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، اولڈ ایج ہاؤسز ہم پہلے باہر میں سنتے تھے اب یہاں بن رہے ہیں، تو یہ وہ ساری چیزیں ایسی اس میں بہت بات ہونا چاہیے، اور اس پر تو اختلاف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ اس پہ کوئی مسئلہ کہ نہیں ہمارے خیال میں تو ماؤں کے احترام نہ کرے تو بہتر ہے جی، ان کے خیال میں کر لیں، تو اس پر بات کرنے کا عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سوسائٹی بہتر ہو جائے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور علامہ صاحب قبلہ نے بھی بہت اس پہ اچھی گفتگو فرمائی۔ لیکن جو مشترکات ہیں، کامن ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان پہ گفت و شنید کی ضرورت ہے۔ جو مفترقات ہیں، اختلاف رائے جن کے اندر ہے، تو ان کے اندر بھی اختلاف رائے تو خیر رہے گا، صحیح۔ اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھا جائے، ٹالرنس پیدا کی جائے، برداشت پیدا کی جائے، دوسرے کی رائے کو بھی آپ احترام دیں۔ قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، فہم کا فرق ہے نا، ایک ہے ہمارا فہم ہے قرآن کا، ایک ہے ان کا فہم ہے، ایک تیسرے بندے کا، ایک چوتھے بندے کا، ایسے ہی سنت کا فہم ہے۔ تو قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو آ رہا ہے وہ فہم میں آ رہا ہے۔ تو جو فہم کا اختلاف ہے، تو جس طرح میں اپنے لیے یہ ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ جو مجھے فہم قرآن سے حاصل ہو رہا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں، تو بالکل یہی حق بیانی مجھے دوسرے آدمی کو بھی دینا چاہیے جو واقعی ذی علم ہو۔ میں ذی علم کی قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے میرٹ تو ضروری ہے، بغیر میرٹ کے تو کسی چیز کا وہ نہیں کر سکتے، کسی بھی اور شعبے کے لیے بالکل ہر شعبے کے اندر ایسا۔ تو جو ذی علم ہے اس کا اگر فہم ہے قرآن کا، سنت کا، جس طرح مجھے حق ہے ایک اپنے فہم کے مطابق، اپنی تشریح کے مطابق عمل کا، تو دوسرے کو بھی حق ہے، وہ حق ہم اس کو دیں، اور جو ہمارا اپنا حق ہے اس حق میں عمل کریں، ذاتیات پہ نہ لے کر جائیں۔ معاملات بگڑتے تب ہیں جب اختلاف رائے کو ذاتیات پہ لے جایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من حیث الجموع ایز اے ہول ہماری نیشن کا یہ پرابلم ہے۔ یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں جو انتہا پسندی کا جذبہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، فنیٹکزم ہے ہر شعبے کے اندر، آپ دیکھیں سیاست کے میدان کو بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، کھیل کے میدان کو بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، فقہی اختلاف کو بھی اسی طرح لیا جاتا ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے وہ اعتدال نہیں ہے، انتہا پسندی ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، باز آیا اگر غفلت سے جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ عربی کی کہاوت ہے الجاہل اما مفرط او مفرط، کہ جاہل جو ہوتا ہے یا افراط کرتا ہے یا تفرید کرتا ہے، یعنی یا اس انتہا پہ جاتا ہے یا اس انتہا پہ جاتا ہے۔ میانہ روی، بیلنس نہیں۔ خیر الامور اوساطها، امور میں سب سے عمدہ امر کون سا ہے؟ درمیانہ، میانہ روی۔ الاعتدال حلیۃ الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے، اعتدال ہی سے انسان کے افکار کا حسن ہے، اعتدال ہی سے انسان کی سوسائٹی کا، معاشرے کا حسن ہے۔ ذوق نے کہا تھا نا، ذوق گلہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، یعنی یہ چمن کے اندر الگ الگ رنگوں کے پھول اور الگ الگ خوشبوؤں والے پھول ہیں، تو اس کے اندر جو ہے حسن ہے، رونق ہے۔ سارے ہی اگر ایک ہی رنگ کے ہوتے، ایک ہی خوشبو کے ہوتے، تو وہ حسن کہاں ہوتا؟ تو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے متصل کرتے ہوئے آپ سے ہی سوال ہے، کیا بتائیے گا کہ اب تو یعنی آج ممکنہ طور پر اگر آخری نشست ہوئی تو کل عید ہوگی، دنیا کے کئی حصوں میں حتماً کل عید ہوگی جہاں پر آج 30واں روزہ ہے، تو آپ اختلافات کی بات کی دور کرنے والے سے بات کر رہے ہیں، تو میں اسی سے متصل کر دوں دوسرا موضوع ہمارا آج کا ہے، یعنی کہ عید سے متعلق۔ تو آپ یہ کہیں گے لوگوں کو کہ بھائی اب یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس موقع پہ اپنی انا، اپنی ناراضگی، رشتہ دار، بھائی بہن، خالہ، یہ کئی ناراضگی ہے، دوست، اس کو بھولیں، فون اٹھائیں، بات کریں، ملیں اور ختم کریں۔ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر ہم ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، عید کے موقع پر ہم گلے ملتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دل ملا لیں۔ جو ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی اگلے کی بات سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، تو حدیث مبارک میں سرکار صاحب نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اعراض نہ کرو، بغض و کینہ نہ رکھو،
कूनू इबाद अल्लाह इखवाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई हो जाओ। तो ये तो हमें ये हुक्म दिया गया है आम हालात में, यानी जो दीगर मुसलमान मुआशरे के अंदर हमारे रहते हैं, हमने अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने दीगर ताल्लुकदारों के साथ ये रखना है। और जो रिश्तेदार रिलेटिव्स, उनके लिए तो बतौर ख़ास और ज़्यादा ताकीद है कि सिला रहमी, उनके साथ तो दोहरा अजर है, एक हुस्न सलूक का, दूसरा सिला रहमी का, कि सिला रहमी मुस्तकिल नेकी है और उसका मुस्तकिल हुक्म दिया गया है। बल्कि जो है वो हदीस मुबारक में तो यहाँ तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत काते, जन्नत में दाखिल नहीं होगा कता करने वाला, रिश्तेदारी कता करने वाला। दूसरी हदीस में फरमाया राहिम मुअल्लकतुन, रहम जो है वो अर्श के साथ लटका हुआ है, दुआ कर रहा है। मन वसलनी, जिसने मुझे मिलाया, वासलाहुल्लाह, अल्लाह उसे मिलाए। मन कातानी, जिसने मुझे कता किया, काताहुल्लाह, अल्लाह उसे कता करे। तो हमें इन वईदात से डरना चाहिए। और ये जो आपस के इख्तिलाफात हैं, जो नाराज़ियाँ हैं, नाचाकियाँ हैं, कम से कम ईद के मौके पर, ईद त्यौहार के खुशी के मौके पर इन नाचाकियों को दूर कर दें, जहन से निकाल दें, और एक दूसरे के साथ जो हमारी इस्लामी स्पिरिट है, जो हमारे दीन की स्पिरिट है, उसके मुताबिक अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यानी ज़बान और हाथ का जिक्र जो है वो ये किनायतन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बान और हाथ से रहें, पाँव से ना, मतलब किसी भी तरह की जो तकलीफ़ है, ईज़ा है, तो इसका जिक्र इसलिए कर दिया क्योंकि उमूमन लोग जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं या ज़बान के ज़रिए पहुँचाते हैं या हाथ के ज़रिए पहुँचाते हैं, तो इसलिए इसका जिक्र फरमाया गया। वरना मकसूद ये है कि किसी भी तरह की ईज़ा हमने अगले को नहीं पहुँचानी। लेकिन यहाँ एक वजाहत ये भी ज़रूरी है कि अगर बाद वक़्त ऐसा होता है कि जो कतई ताल्लुक़ होता है वो शरई उज़्र की बिना पर होता है, अगर शरई उज़्र की बिना पर है तो वो तो अपनी जगह बरकरार है, उस पर तो हम कलाम नहीं करें, वो एक्सेप्शन। ये आप एक उमूमी बात बता रहे हैं, उमूमी बात हो रही है, जनरल बात हम। दैट एक्सेप्शन में जब बल्कि मुझे याद पड़ता है कि शायद माह मुबारक या शब कदर के उन्वान से आप लोगों ने कुछ बताया कि हर कोई बख्शा जाएगा सिवाय सिर्फ 3-4 एक्सेप्शन से, उसमें से एक कतई रहमी वाला था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ही बड़ा गुनाह इसको माना गया है। गुनाह कबीरा में भी बहुत बड़ा गुनाह इसको माना गया है। गुनाह कबीरा कहते ही उसको है जो बड़ा गुनाह, तो उनमें भी जो बड़े गुनाह शुमार किए गए उनमें कतई रहमी है कि अपने ताल्लुकात जिनसे रिश्तेदारों से खास तौर पर होने चाहिए, उनसे अगर इंसान मुनक़ता कर देता है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। देखिए तासुर ये है कि बस नमाजों का यानी इबादतों का अहाता जो है वो नमाज या रोज़े तक ही महदूद है, जो कि ज़ाहिर अहम तरीन है, बिल्कुल सही। लेकिन ये भी यानी ये ना करना भी ऐसे ही है ना, जैसे कि मैं नमाज छोड़ के एक रुकन, एक अहम चीज़ छोड़ रहा हूँ, तो रिश्तेदारों से अगर बदसलूकी कर रहा हूँ तो भी मैं किसी न किसी उन्वान से, किसी और उन्वान से ही सही, शरीयत के एक अहम हुक्म की ही सही रूगर्दानी कर रहा हूँ ना। मौला अली अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस भी किया था, उसके अंदर उनके अल्फाज ये थे कि उसीकुम बेतक़वल्लाह व नज़्म अमरिकुम व इस्लाह ज़ातिल बैन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करो, और जो ताल्लुकात टूटे हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो। इसलिए कि मैंने तुम्हारे जद से सुना, इन्नी समय तो जद्दकुमा, कि वो ये इरशाद फरमाया करते थे, यानी पैगम्बर अकरम का हवाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो ताल्लुकात टूटे हुए हैं उनको जोड़ने का सवाब कितना ज़्यादा है। आम नमाज और आम रोज़े जो वाजिब हैं उनकी बात नहीं हो रही है, लेकिन जो मुस्तहब नाफिला नमाजें हैं और नाफिला रोज़े हैं उनसे भी ज़्यादा सवाब उस कोशिश का है कि जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए एक इंसान सर्फ करता है। फिर उसी के अंदर आगे भी जाकर मौला ने एक और चीज़ भी इरशाद फरमाई कि अलैकुम बित्तवासुल व तबाजुल, के ताल्लुकात को जोड़े रहो और आपस में तोहफ़ों को एक्सचेंज किया करो, आपस में एक दूसरे को तोहफे दिया करो, तोहफ़ दिया करो। तो बहरहाल अगर कोई कहे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, दे कर देखिए बहुत फ़र्क पड़ता है। वो एक फूल जो आप अपने हाथों से ले जाकर देखें तो उसकी कीमत को मत देखें कि आप ये कहें तो 5 रुपये का मिल जाता है या 10 रुपये का मिल जाता है, ना, इसको मत देखें। ये इस बात की बहुत अहमियत है कि आपने सामने वाले शख्स को अहमियत दी और जाकर एक चीज़ ख़रीदी या ख़रीदवाई और फिर ले जाकर अपने हाथों से उसको दी, ये बहुत काउंट करता है, इसका बहुत इफ़ेक्ट है। रूठे हुए जितने भी अफराद हैं, मनाने के लिए ये मौसर तरीन टिप है कि चाहे आप फूल दें, चाहे अगर आप बेगम को राज़ी करना चाहते हैं एक पान खिला दें या कोई चॉकलेट लेकर चले जाएं, अच्छी ब्रांड की, छोटी वाली चॉकलेट तो बच्चों के लिए होती है, इसी तरीके से कोई भी तोहफा लेकर जाएं, बहुत फ़र्क पड़ता है। माँ बाप तो ख़ास तौर पर राज़ी होने के लिए ही मुंतज़िर होते हैं कि कोई ऐसा मौका बने, और अगर नाराज़ बच्चे हैं तो उनको राज़ी। और कल ईद का दिन इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है ऐसा कुछ भी करने का? वैसे ज़ाहिर है हर रोज़ ये काम करना चाहिए, लेकिन ये ईद का, और ईगो को हटाएं। हाँ ये अगर मैं जाऊँगा तो फिर तो मेरी हेटी हो जाएगी और मैं तो निचला दिखूंगा, ना, ये ना करें, थोड़ा नीचा हो जाइए। निचला हो जाना अच्छा है, परवरदिगार आलम के सामने आपका कद बहुत बड़ा हो जाएगा। बस जाते जाते वक्त ख़त्म हो गया। मुझे आपका, मेरे इल्म है कि आपकी वो शायरी के हवाले से बड़ी आपका ज़बरदस्त और किबला का ही मुझे अंदाज़ा हुआ है, तो किसी भी उन्वान से जाते हुए मैं कोई हर्ज नहीं है, अगर हम, क्योंकि मुमकिन तौर पर शायद आखिरी नशिस्त हो, तो कोई एक एक शेर से अगर इख्तिताम कर लें तो कोई हर्ज तो नहीं है। पहले आप सुना दें किबला, किसी भी उन्वान से। एक सब आग
एक सब पानी, हाँ दीदो दिल अजाब हैं दोनों। अच्छा, एक सब आग, आग एक सब पानी, एक सब आग, ये दिल में आग लगी हुई है, और एक सब पानी, है वाह दीदो दिल अजाब हैं दोनों। वाह वाह कि वाह मैं इधर से भी तंग हूँ, इधर से भी तंग हूँ, इधर इश्क की आग लगी हुई और यहाँ से आंसू बह रहे हैं महबूब के हिजर में। शायर की जो है वो हिकायत कर रहा हूँ। ये किबला ने वजाहत कर दी कि ये शायद ठीक है। आपने कहा तो गज़ल का ही एक शेर मुझे याद आया जो दाग देलवी साहब का शेर है, मुझे बहुत पसंद भी है। वो ये फरमाते हैं कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नज़र देख रहे हैं। तो ये कल ईद के दिन भी इसका भी इस्तेमाल करें, कोई हर्ज नहीं। लेते नहीं बज़्म में मेरा नाम, कहते हैं ख्याल है किसी का। दाग साहब वाह वाह, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया दोनों उलमाए कराम का। अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह कल एक और नशिस्त होगी, और अगर नहीं, अगर आज रात रुयत हो जाती है चांद की, तो फिर ये शान रमज़ान 2022 का उलमाए कराम के साथ हमारी आखिरी नशिस्त हो गई है। उलमाए कराम का बहुत शुक्रिया रहनुमाई फरमाने का। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह।